ہزار سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی دیر سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ۔ اس وقت ہمارے بیچ پورے ملک کے ایک مشہور و معروف شخصیت موجود ہے جو اپنا تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب، جو کہ ممبئی سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت آزاد رپورٹر جمشید پور کو سمے دینے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کا آبھاری ہوں اور اپنے شہر جمشید پور میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت، اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور علماء کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو مسلمان کوئی آج کل کی یہاں پر پیدا کی ہوئی جماعت کا نام نہیں ہے۔ سینکڑوں سالوں سے الحمدللہ ہندوستان میں آباد ہیں۔ کل بھی ہم امن کے ساتھ تھے، آج بھی امن کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن جو زہریلا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ خوف نہ کر، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ یعنی مومنین کو، مسلمانوں کو پریشان ہو کر جینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر ڈر کر کے جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات ہندوستان میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ہندو آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، سارے سکھ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک قلیل تعداد ہے آتنکیوں کی، جو نہ ہندوؤں کو سکھ سے رہنے دینا چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں کو سکھ سے رہنے دینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی معیار نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ ان لوگوں کی مخالفت سے جو ہے ہمارے چین و سکون خراب ہو جائیں گے۔ ایون ہندو بھی ان آتنکیوں کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ زہر پھیلاتے ہیں، ہیٹریٹ پھیلاتے ہیں، دھرم کے نام پر جو ہے ڈاکو گیری اور گنڈا گردی کرتے ہیں۔ ان سب سے جو ہے ان کی قوم کے خود ہندو ہی ناراض ہیں، بہت سارے پنڈت اور سوامی خود ہی ناراض ہیں اور ان کے خلاف بیان بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آٹے میں نمک برابر کی ان کی تعداد نہیں ہے جو پورے ہندوستان بھر کو اس طرح سے زہریلے ماحول میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دونوں قوموں کو یہ میسج دینا چاہوں گا، ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، جو کچھ بھی دکھ رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، میڈیا جو دکھا رہا ہے اس کو اپنی طرف رکھیں، اپنے عقل کا استعمال ضرور کریں، اپنے عقل کا استعمال کریں۔ آپ کو جہاں رہنا ہے اسی جگہ پر رہنا ہے۔ کوئی اگر آپ کو بول رہا ہے دور سے تو اس کی باتوں پر نہ جائیں، اپنی جگہ کا خیال کرتے ہوئے امن و امان کے ساتھ جئیں، تو اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے، دوسروں کی بھی بھلائی ہے۔ ہندوؤں کو بھی یہ چاہیے کہ جو یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ ان سے خطرہ ہے، ان سے خطرہ ہے، وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں۔ 1400 سال سے جب ہم یہاں پر جی رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو یہ اچانک 2014 سے کہاں سے خطرہ پیدا ہونے لگ گیا؟ تو ان تمام چیزوں کو لے کر کے میں اتنا ہی کہوں گا کہ امن و امان کے ساتھ رہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ سر، جہاں آپ بات کرتے ہیں ناموس کی حفاظت کرنے کی، وہاں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہوتی ہے، سزائے موت۔ وہیں ایک چند علماء کے طرف سے ایک بیان آتا ہے، ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جہاں ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے، وہ آپ کے اوپر کچڑا پھینکتی تھی اور آپ اس کو معاف کر دیتے تھے، تو جب وہ معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہم بھی تو صبر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں دو باتوں کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناموس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، اور یہ ہمارا اصل دین ہے، یہی ایمان ہے۔ اور اگر حضور کی عزت کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو پورا دین ہی ختم ہے، ہمارا دین ہی ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا مت سمجھیں کہ مطلب دین کا ایک کوئی فروعی مسئلہ ہے یہ، بلکہ یہ پورا مین دین ہے، حضور کی ذات۔ دوسری بات آپ نے جو کہا ہے کہ عورت کچرا ڈالتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اور آپ نے معاف کیا، پہلی بات تو یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے علماء نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جھوٹا گڑا ہوا ایک واقعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کچھ کیا اور حضور نے معاف کیا تو یہ رسول اللہ کا حق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے چاہیں خود سے معاف کریں، لیکن امت کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ نبی کے اوپر کوئی گالیاں دیتا رہے اور تم بھی معاف کرتے رہو۔ ان کا اپنا حق تھا، حضور جسے چاہیں معاف کریں، جسے چاہیں سزا دلوائیں، لیکن یہ امت کو تھوڑی نا حق دیا گیا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا گھر ہے اور میں کسی کو بھی لکھ کر کے بیچ دوں۔ یہ تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو گھر چاہے تو ہبہ میں دے دیں، چاہے تو بیچ دیں، مالک آپ ہیں، لیکن کوئی دوسرا تھوڑی نا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے معاف کرنے کے مالک تھے،
اور جسے چاہے معاف کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت کے معاملات میں ہم جیسے لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ معاف کریں. تمہارے اوپر جو ہوتا ہے اسے معاف کرو نا. جو علماء کہتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو جو گالی دے اسے معاف کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضور کی ذات پر جو گالی دیتا ہے اسے معاف کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اتنی بڑی جنگیں نہیں کرتے. حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں. ہاں تو اس جاتے جاتے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے شہر میں ایک نوجوانوں کی ایک کثیر آبادی ہے، اس کے لیے کچھ میسج پیغام آپ؟ نوجوانوں کے لیے صرف اتنا ہی میسج ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بہت بہت شکریہ. سستا بازار اب آپ کے گھر کے پاس. اب آپ کے محلے میں کھل چکا ہے سب سے سستا بازار، جہاں آپ کو روزمرہ زندگی کے ضروری سامگری کی خریداری کرنے پر ملے گا 5% سے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ، اور ساتھ ہی خریداری پر مفت پیٹرول اور ڈیزل کے کوپنز بھی. جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا. اب آپ کے محلے کے جواہر نگر روڈ نمبر 17 انجان کمپلیکس کے ٹھیک سامنے کیرلا پبلک اسکول مانگو کے بغل میں کھل چکا ہے اسمارٹ گروپ کا سستا بازار، جو آپ کو ہر خریداری پر دے گا بہتر اپہار، اور جہاں آپ کو ملے گا کفایتی در میں گھر چلانے کے لیے ضروری سامگری. تو ایک بار ضرور پدھاریں مانگو جواہر نگر روڈ نمبر 17 کے سستا بازار میں.